والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه أما بعد عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فتنہ دجال کے حوالے سے گزشتہ درس میں فتنہ دجال کی ہولناکی اور فتنہ دجال کی خطرناکی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں. اب دجال کے حوالے سے اگلی بات جو عرض کرنی ہے، جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے، وہ دجال کی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ دجال کون ہے، اس کا تعلق کس مخلوق کے ساتھ ہے، اور دجال اس وقت کس حالت میں ہے اور اس وقت کہاں ہے، اور دجال کا خروج کب ہوگا. یہ تمام باتیں اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے مسلم شریف میں نقل فرمائی ہے، اس حدیث میں یہی ساری باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. دجال کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے نظریات اور بہت سے خیالات انسانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن سچا نظریہ اور حقیقی نظریہ
اور 100% حق اور سچ بات وہ ہے جو سید الصادقین اصدق القائلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے مخالف جتنے خیالات ہیں وہ سب غلط ہیں۔ 100% حق اور سچ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی دجال کی شخصیت کے حوالے سے وہی اصل بات ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور پھر یہ حدیث کئی مقام پہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عورتوں کی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دیگر صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور عورتیں بھی جماعت میں شریک تھی اور میں بھی عورتوں کی صف میں شریک تھی اور میں نے نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، جلس علی المنبر وہو یضحک، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جیسے خوشی سے کسی کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہنستا مسکراتا چہرہ، خوشی سے کھلا ہوا چہرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے، فرمایا لیلزم کل انسان مصلی، سنو بھائی ہر آدمی اپنی اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، یہاں سے نہ جائے، سب بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ سارے بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کس لیے اکٹھا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کس لیے بٹھایا ہے؟ یہ ابتدائی باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبہ، اللہ کی قسم میں نے تمہیں اس لیے یہاں جمع نہیں کیا، تمہیں اس لیے نہیں بٹھایا کہ تمہیں کسی عمل کا شوق دلاؤں۔ رغبت شوق دلانے کے لیے، کسی نیکی کا شوق رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، ولا لرہبہ، اور نہ تمہیں کسی نافرمانی سے ڈرانے کے لیے جمع کیا ہے، میں نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ارشادات ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کو خوب متوجہ فرمانا چاہتے تھے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ انتہائی متوجہ کرنے کے لیے، بھئی ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کس لیے بٹھا رہا ہوں، میں تمہیں کوئی رغبت کے لیے، رہبت کے لیے، شوق کے لیے، خوف کے لیے نہیں بٹھا رہا، ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں جمع کیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرین کو انتہائی متوجہ کرنے کا طریقہ۔ تو یہی الفاظ میں نے بھی آپ کو سنا دیے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے
کہ اصل بات سننے سے پہلے انتہائی متوجہ ہو جائیں۔ آپ ہنس رہی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا کہ تمیم داری کان رجلاً نصرانیاً، وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ فجاء، وہ میری خدمت میں آئے ہیں۔ فبایا، میرے دست مبارک پہ بیعت کی ہے۔ واسلم، اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے عیسائی تھے، اب حاضر خدمت ہو کے بیعت کر کے مسلمان ہو گئے ہیں، صحابی بن گئے ہیں۔ یہ ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم داری کے حوالے سے ایک بات ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، وہ بھی حدیث مبارک ہے، حالانکہ ابھی مطالعے میں یہ بات نہیں تھی، کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص شرف اور سعادت حاصل ہے جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کا پیشہ تجارت تھا۔ یہ ملک شام میں، یمن میں، عراق میں مال تجارت لے کے جاتے، وہاں سے مال تجارت لے کے مدینہ آتے، یہ تاجر تھے۔ اس وقت تک پورے مدینہ میں صورتحال یہ تھی، مدینہ منورہ میں، کہ رات کے وقت اندھیرے سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی روشنی کرنے کا کوئی تصور نہ تھا۔ اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندھیرے میں کوئی دیا بھی جلایا جاتا ہے، کوئی روشنی کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں بھی رات کو بھرپور اندھیرا ہوتا تھا، اور پورے مدینہ منورہ میں رات کے وقت کوئی لالٹین، کوئی موم بتی، کوئی دیا سلائی، کچھ بھی نہ تھا۔ جب یہ تمیم داری ایک مرتبہ ملک شام میں گئے، ملک شام میں جا کے انہوں نے کسی مقام پہ رات کے وقت کوئی بتی جلتی ہوئی دیکھی۔ اس زمانے میں جس طرح کی کوئی بتی تھی، کوئی لائٹ تھی، وہ لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تو فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح کی لائٹ اور بتی مسجد نبوی میں ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ لوگ اندھیرے میں روشنی کا بندوبست کیے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی جا کے مسجد نبوی میں ایسی ہی لائٹ اور بتی جلا دوں۔ تو انہوں نے وہاں سے وہ لائٹ خریدی، بتی خریدی، لالٹین جو بھی تھی خرید کے تشریف لے آئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور رات کے وقت مسجد نبوی میں آ کے وہ لائٹ جلا دی۔ اب ذرا تصور کریں نا کہ جس معاشرے میں رات کے وقت کسی قسم کی لائٹ کا، بتی کا کوئی تصور ہی نہ تھا، اگر اس اندھیرے میں ایک لائٹ بھی روشن ہو جائے تو روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ تو مسجد نبوی میں وہ لائٹ جلائی، مسجد نبوی جگمگ کر اٹھی، روشنی سے منور ہو گئی۔ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، آج عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ نے بھی وہ لائٹ دیکھی، بتی دیکھی، روشنی دیکھی، تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لائٹ کس نے جلائی ہے، یہ روشنی کس نے کی ہے۔ حضرت تمیم داری تھوڑے سے گھبرا گئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، تو بڑے ہچکچاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام میں گیا تھا
اور میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اندھیرے میں ایسی لائٹ جلاتے ہیں، تو میں بھی لے آیا تاکہ مسجد نبوی میں لائٹ جلاؤں، روشنی ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو فرمایا، لوگو کاش میری کوئی بیٹی ہوتی بن نکاحی، جو بیٹی جس کا میں نے نکاح نہ کیا ہوتا، کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تمیم داری کے ساتھ کر دیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، تمیم داری جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک تیری قبر کو ایسے ہی روشن رکھے گا۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف خصوصیت حاصل ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کی بات بیان فرما رہی ہیں کہ تمیم داری آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ وحدثنی حدیثا، اور انہوں نے مجھے آ کے ایک ایسی بات سنائی ہے، ایسی بات، وافق الذی کنت احدثکم ام مسیح الدجال، میں جو تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا نا، جو حالات تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا، تمیم داری نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے، وہ میری باتیں تصدیق کر رہی ہیں تمیم داری کی بات کی، یا تمیم داری کی بات میری تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تمیم داری نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے۔ پھر آپ نے آگے وہ تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت تمیم داری انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ ایک مرتبہ وہ بحری سمندری کشتی میں سوار ہوئے، 30 آدمیوں کے ساتھ، 30 آدمیوں کا قافلہ تھا، من لخم و جزام، قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی تھے۔ وہ بحری کشتی میں، سمندری کشتی میں سوار ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، تو کسی تجارتی سفر میں جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، سفر جاری تھا، چلتے چلتے صورتحال یہ پیش آ گئی، فلعب بہم الموج، سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، اتنا شدید طوفان آیا کہ کشتی سمندر کی موجوں میں ہجکولے کھانے لگی اور کشتی اپنے راستے سے کہیں چل پڑی۔ 1 ماہ تک کشتی ان کو سمندر کی موجوں میں لیے پھرتی رہی، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، پورا 1 مہینہ ان کو سمندری موجوں میں کھیلتے ہوئے بھٹکتے ہوئے گزر گیا۔ 1 ماہ کے بعد پھر اس بڑی کشتی نے ان کو ایک جزیرے تک پہنچا دیا۔ جزیرہ تو ہم سب سمجھتے ہیں نا جی، جزیرہ چاروں طرف پانی، درمیان میں خشک زمین، ایسے جزیرے میں کشتی نے پہنچا دیا۔ جب جزیرے میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی پہ سوار ہو کے ساحل سمندر اور اس جزیرے میں داخل ہو گئے۔ جب اس جزیرے میں گئے، فلاقیتہم دابہ، وہاں ایک عجیب قسم کا کوئی جانور دیکھا، احلب، جو انتہائی قوی موٹا تھا، کثیر الشعر، بہت زیادہ اس کے جسم پہ بال تھے، کثیر الشعر، بہت زیادہ بال تھے، لا یدرون ما قبلہ من دبری، پتہ اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پہ، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ پچھلا حصہ کیسا ہے، اس کا قبل دبر، اس کا چہرہ، اس کی پشت کیسی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت زیادہ اس کے جسم پہ بال تھے، بال بھی بہت زیادہ تھے اور بال بڑے موٹے موٹے بال تھے، وہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ ہے کیا۔ فقالو، تمیم داری کہتے ہیں ہم سب نے اس کو کہا، ویلہ کی،
اور تیرا ستیہ ناس ہو، تیری ہلاکت ہو، ما انتی، تو کون ہے؟ کیا تو مخلوق ہے؟ کس طرح کی مخلوق ہے تو؟ قالو، حضرت منداری فرماتے ہیں قالت، وہ کہنے لگی انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوسی سے ہے اور یہ مؤنث کا لفظ ہے، میں جاسوسی کرنے والی ہوں، میرا کام جاسوسی کرنا ہے۔ وہ جو مخلوق تھی جس کے وجود پہ اتنے بال تھے، ان بالوں کی وجہ سے اس کی اصلیت، اس کی شخصیت واضح نہیں تھی، کہنے لگی میں جساسہ ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا ایھا القوم، اے لوگو، انطلقوا الی ھذا الرجل، اس آدمی کے پاس جاؤ، فی الدیر، جو اس سامنے عمارت میں موجود ہے۔ دیر اصل کہا جاتا ہے، دیر اس کا معنی ہے، دیر وہ معبد، عبادت خانہ جس کا تعلق عیسائیت کے ساتھ ہو۔ وہ آتا نا کئی اشعار میں، دیر و حرم، وہ لفظ دیر نہیں، اصل لفظ ہے دیر۔ تو یہ جو سامنے عمارت ہے، اب اس کا معنی خانقاہ کر لیں، عام عمارت کر لیں۔ وہ جساسہ کہنے لگی یہ سامنے عمارت ہے، اس عمارت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس عمارت میں ایک ایسا شخص موجود ہے، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، جو تمہارے حالات معلوم کرنے کا، تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، جاؤ اندر اس عمارت میں چلے جاؤ۔ قال، فرماتے ہیں جب ہم نے ایک آدمی کا نام سنا کہ اس عمارت میں کوئی بندہ ہے، ہم خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں وہاں کوئی جن وغیرہ، کوئی شیطان نہ ہو۔ خوف زدہ ہو کے ہم اس عمارت میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے، فَإِذَا فِيهِمْ أَعْظَمُ انسان، وہاں ایک بہت بڑا انسان، یعنی بہت بڑے سے مراد اپنے جسمانی لحاظ سے طاقتور اور اتنا قوی، رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، اس سے پہلے ہم نے ایسا مضبوط، ایسا صحت مند بڑا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اور حالت یہ تھی وساقا مجموعہ یدہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ، ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں الی عنقہ، اس کی گردن کی طرف، یعنی دونوں ہاتھوں کو جکڑ کے پیچھے گردن کی طرف باندھا گیا ہے، اور وہ باندھا ہوا ہے ما بین رکبتیہ الی کعبیہ، گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک، بالحدیدی، لوہے کی زنجیروں میں، لوہے کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن کی طرف کر کے باندھے گئے ہیں، اور اس کے گھٹنے اور اس کے ٹخنے لوہے کی زنجیروں میں باندھے گئے ہیں۔ قلنا، ہم نے یہ منظر دیکھا، ویلک، اور تیرا ستیہ ناس ہو، بتا تو صحیح، ما انت، تو کیا ہے، تو کون ہے؟ جب ہم نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ تمہیں ابھی میرا حال پتہ چل جائے گا، ابھی میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن فاخبرونی ما انتم، تم پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اپنے بارے میں تمہیں ابھی بتا دوں گا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ وہ انہوں نے وہی بات بیان فرمائی کہ ہم عرب سے آئے ہیں، اور عرب سے ہم آئے، ہم ایک کشتی میں بیٹھے، ایسے 1 ماہ تک کشتی سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھاتی رہی، ڈگمگاتی رہی۔ 1 ماہ کے بعد کشتی نے ہمیں یہاں لا کے بٹھا دیا ہے۔ ہم ایسے جزیرے میں آئے، وہاں ہمیں جساسہ ملی، وہ جساسہ ایسی تھی، اس جساسہ نے ہمیں تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اس طرح بھٹکتے ہوئے اور سمندر کی موجوں کی نظر ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، ہمارا تو حال یہ ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس جکڑے ہوئے شخص نے، ابھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، اس نے 3 سوال کیے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، تمیم داری سے
ان قافلے والوں سے 3 سوال کیے، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان باغ کے بارے میں بتاؤ، وہ باغ جس کا نام بیسان ہے اس باغ کے بارے میں خبر دو۔ قلنا عن ای شانہا، اس کے بارے میں تجھے کیا خبر دے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بیسان کا باغ ابھی تک پھل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بیسان کے باغ میں پھل آ رہے؟ قلنا لہو نعم، ہم نے کہا ہاں بڑا پھل آ رہا ہے۔ یہ 3 باتیں عرض کر کے پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ قال اما انہا یوشک اللہ، وہ کہنے لگا کہ بہت جلد وقت آ رہا ہے کہ بیسان کا باغ پھل دینا بند کر دے گا، اس کا پھل ختم ہو جائے گا۔ قال اخبرونی عن بحیرہ طبریہ، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ کا معنی ہے جھیل، وہ طبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ طبریہ کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قال هل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے، اس جھیل میں ابھی تک پانی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا ہی کثیرۃ الماء، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ کہنے لگا اما ان ماءھا یوشک ان یذھب، بہت جلد ہی طبریہ بحیرہ طبریہ یعنی طبریہ جھیل کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، اخبرونی عن عین زغر، مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ زغر چشمہ کیا ابھی تک اس زغر چشمے میں پانی ہے؟ قال قلنا، ہم نے کہا نعم ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اس علاقے کے لوگ زغر چشمے سے پانی لے کے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنا سراب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ زغر چشمہ بھی خشک ہو جائے گا۔ یہ 3 سوال کیے، بیسان باغ کے بارے میں، اور طبریہ جھیل کے بارے میں، زغر چشمے کے بارے میں کہ ان میں پانی ہے اور اس باغ میں پھل آ رہا ہے۔ اب یاد رکھیں اس وقت یہ تینوں مقام اسرائیل میں موجود ہیں۔ وہ بحیرہ طبریہ وہ بھی اسرائیل میں ہے جو پہلے فلسطین کا حصہ تھا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ابھی بھی فلسطین ہی ہے، وہ غاصبانہ قبضہ ہے اسرائیل کا۔ تو ارض فلسطین میں بحیرہ طبریہ بھی ہے، بیسان باغ بھی ہے، وہ جگہ موجود ہے، اور عین زغر، زغر کا چشمہ بھی موجود ہے، اور بالکل اردن کی سرحد کے ساتھ جہاں بحر مردار ہے، جہاں قوم لوط کو تباہ کیا گیا، وہ بحر میت اسے کہا جاتا ہے، اس بحر میت کے ساتھ یہ عین زغر ہے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ زغر سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، اس علاقے کا پورا نام زغر پڑ گیا، تو وہاں چشمہ ہے اس کو زغر کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ تینوں کے تینوں مقام دجال کے کہنے کے مطابق پورے ہو چکے ہیں۔ بیسان کی سرزمین بھی بنجر ہے، کسی قسم کا پھل نہیں ہے، کوئی کھجوریں نہیں ہیں۔ بحیرہ طبریہ، وہ طبریہ جھیل بھی خشک ہو گئی ہے، اور ایک محقق نے لکھا ہے کہ یہ جو عین زغر ہے اس میں بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، تھوڑا بہت پانی موجود ہے، اور خود بخود یہ بحیرہ طبریہ عین زغر خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے یہ پوچھا، اگلی بات چوتھا سوال کیا، اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو امیوں کا نبی ہے، امیوں کا جو نبی ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے قد خرج من مکہ، وہ مکہ سے ہجرت فرما کے نازل بیثرب، یثرب چلے گئی ہیں، آپ نے ہجرت فرما لی تھی تو ہجرت ہو گئی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اقاتلہ العرب،
کیا عرب نے کوئی ان کے ساتھ جنگ بھی کی ہے، لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں عرب کی کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عرب نے اب ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو بتایا کہ عرب پر وہ غالب آ گئی ہیں، وہ نبی امی عرب پہ غالب آ گئی ہیں، اور عرب پہ غالب آ کے اطاعوہ، اہل عرب نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ ان کے مطیع ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، اہل عرب کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کی اطاعت کر لیتے۔ اہل عرب نے جو اطاعت کی ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اچھا، تو وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ أَنِّي، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے سوال تمیم داری سے اس قافلے سے کیے، تو سارے سوال کرنے کے بعد کہنے لگا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، انی انا المسیح الدجال، میں ہوں مسیح دجال، مسیح دجال میں ہوں۔ وَإِنِّي أُوشَكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، بہت جلد عن قریب مجھے نکلنے کا حکم مل جائے گا، یعنی اجازت ہو جائے گی نکلنے کی، اس جزیرے سے اجازت ہو جائے گی۔ ابھی اجازت نہیں ہے، جکڑا ہوا ہوں، بندھا ہوا ہوں، جب اجازت ہوگی فاخرج، میں اس جزیرے سے باہر نکلوں گا، فاسیر فی الارض، پھر میں زمین میں چلوں گا، فلا ادع قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی سرزمین ایسی نہیں چھوڑوں گا، 40 دنوں میں پوری روئے زمین کا چکر لگا لوں گا، غیر مکہ و طیبہ، ہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، وہاں نہیں جا سکوں گا، باقی پوری روئے زمین پہ میں جاؤں گا۔ تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں محرمتان علیہ، میرا داخلہ ان دونوں شہروں میں حرام ہے۔ اور آگے اس نے خود کہا حرام اس لیے ہوگا کہ جب میں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، میں جاؤں گا، استقبلنی مالکن، ایک فرشتہ آگے کھڑا ہوگا، بیدہ السیف، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور اس تلوار کے ذریعے میرا راستہ روکے گا، بس وہ فرشتے مجھے روکیں گے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے، ورنہ میں پوری روئے زمین کے چکر لگاؤں گا۔ قالت، کہتی ہیں وہ، کون کہتی ہیں جی؟ وہ فاطمہ بنت قیس، یہ ساری حدیث بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا اور فرمانے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، آپ نے چھڑی ممبر پہ ماری یا اپنی انگلی ممبر پہ ماری، جیسے ہم ہاتھ مارتے ہیں، ایسے اپنا ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، لوگو یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ یہ طیبہ ہے، یہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا الا هل کنتکم حدثتکم ذالک، یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے بتائی نہیں تھیں؟ یہ باتیں میں نے تمہیں پہلے بتائی تھی نا؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا فقال الناس نعم، آپ نے فرمایا ہاں، لوگوں نے کہا، قال الناس، لوگوں نے کہا نعم، جی حضور آپ نے یہ باتیں ساری بیان فرمائی ہیں۔ فإنه أعجبني حدیث تمیم انه وافق الذی، فرمایا یہ مجھے تمیم داری کی بات اس لیے بہت پسند آئی ہے کہ تمیم داری کی بات میری ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، میں تمہیں جو بتایا کرتا تھا تو یہ تمیم داری نے سب کچھ وہی کہا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن، ہاں سنو، یا تو وہ بحر شام میں ہے، ارض شام میں ہے، ارض یمن میں ہے، لا بل من قبل المشرق، نہیں بلکہ وہ مشرق کی سمت ہے، مشرق کی جانب ہے، ما ہوا من قبل المشرق وما ہوا من قبل المشرق، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے، یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا مشرق کی طرف کہ اس مشرق کی جانب وہ موجود ہے۔ قالت، فاطمہ کہتی ہیں فحفظت ھذا، میں نے یہ ساری کی ساری باتیں یاد کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی،
جو کچھ آپ نے بیان فرمایا تھا میں نے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے اور میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور ہماری سعادت اور خوشبختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کی ہوئی بات فاطمہ بنت قیس نے محفوظ کر کے آگے پہنچائی، اور وہ آگے پہنچتے پہنچتے میرے اور آپ تک پہنچ گئی ہے۔ تو دجال کی اصل حقیقت یہی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات انشاءاللہ آگے آئے گی اس کی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں اور بنیادی باتیں ہیں، اس سے تھوڑی سی تفصیل اس حدیث میں عرض کر دی گئی ہے۔ تو دجال انسان ہے، دجال انسان ہے۔ کیسا انسان ہے؟ تھوڑا سا یہاں بتا دیا گیا کہ اس وقت وہ جکڑا ہوا ہے، مشرقی جانب کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے، اس کو باندھا گیا ہے، ابھی اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا نکلے گا اور وہ آئے گا۔ وہ انسان ہے، کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کر کے پھر بات آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔